دل کا ٹوٹنا بھی اللہ پاک کی خاص نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹے دل کے ساتھ یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ یہ بے بسی کب تک میرا نصیب ہے، میں تھک چکا ہوں، تو جانتے ہیں کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے؟ تمہارا رب تمہارے حال سے بہتر واقف ہے، اور جان رکھو کہ خدا کی مدد یقیناً بہت قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مت سوچو اپنی زندگی کے بارے میں نے دی ہے تو کچھ تو بہتر ہی سوچا ہوگا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو تمہارے بس میں نہیں ہے ان معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے؟ اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو محبت کے سارے تقاضے پورے کرتی ہے۔ اس سے نا امید ہونا کیسا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے؟ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہر تکلیف کے بعد تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہ رو، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں کہ تمہارا رب بہت جلد تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ دل ٹوٹے تو یاد رکھیں اللہ الجبار ہے، یعنی دلوں کو جوڑنے والا، جو آپ کے ہر زخم پر مرہم رکھ دے گا۔ دل مردہ ہو تو وہ زندگی دینے والا، جو آپ کو تر و تازہ اور تازہ دم کر دے گا۔ زندگی کی مشکلات جب تھکا دے تو آپ کا رب القیوم ہے، یعنی تھامنے والا، جو آپ کو ایک نئی توانائی دے گا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں اس میں عاجزی نہیں آتی، اور دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں، اور ان کے دلوں کو میرا اللہ پاک اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے روتے گڑگڑاتے ہوئے ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جب مناجات کی لذت اس حاجت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس کے لیے انسان گا رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، چاہے وہ 2 پہاڑوں کے نیچے ہی کیوں نہ ہو، اور جو تیرے نصیب میں نہیں وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے وہ 2 ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اور تھر تھراتی ہوئی زبان سے نکلی ہوئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتے۔ اپنے اس تڑپتے ہوئے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس صبر کرو، پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھو۔ میرا اللہ بہت مہربان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں مستقل تکلیف میں نہیں رہنے دے گا۔ وہ حالات جو تمہارے لیے دکھ اور درد کی وجہ بنے ہیں وہ انہیں پل میں بدل کر تمہارے دل کو سکون عطا کرے گا۔ میرا اللہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کا آسرا ہے، وہ تو الجبار ہے، وہ تو دلوں کو جوڑتا ہے۔ جب اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں نا کہ تم نے اس پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا ہے تو وہ اس بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتے۔ تمہاری چاہت کو تم تک لانے کے لیے ان کا اشارہ کر ہی دیتے ہیں۔ دیکھو وہ مالک کائنات تمہارے حال سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تمہاری خواہش کو تبدیل نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے صبر کی پرورش کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے دعوت کی آواز کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا بلکہ وہ بہترین وقت پر جواب دیتا ہے۔ تو صبر رکھو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ تمہارا یہ صبر سے مانگنا ضائع نہیں جائے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مجھ سے قریب ہی ہیں۔ زندگی کی کتاب میں سارے اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بہت کم صفحوں پر ہماری مرضی کی کہانی لکھی ہوتی ہے، باقی صفحات ہم صبر سے مانگتے ہیں۔ جب ہم ان کہانیوں کو جو ہمیں ناگوار ہوتے ہیں صبر اور حوصلے سے پڑھ لیتے ہیں
تو یقیناً کچھ صفحات پر ہماری خوشیاں درج ملتی ہیں۔ ساری بات اس کتاب کو سلیقے سے پڑھنے کی ہوتی ہے۔ تو سنو اے خوبصورت دل والوں، لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل، اس بات پر یقین رکھو تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ بہت قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ پوری کائنات کو ہمیں راضی کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دیں سوچنا، پریشان ہونا۔ معاملات آپ کی دسترس سے باہر ہے نا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس لیے صبر سے انتظار کریں۔ اللہ سے شکوے کر کے اپنا صبر اور اجر ضائع نہ کریں، بہت جلد آپ کو بہت اچھا اجر ملنے والا ہے۔ اور یقین سے مانگی ہوئی دعائیں کبھی خالی نہیں لٹائی جاتی، ان کی قبولیت کا وقت مقرر ہے۔ کتنی بھی تاخیر کیوں نہ ہو جائے، وہ خیر لے کر ہی آئیں گے۔ ہاں، یقین سے مانگی ہوئی دعائیں تو ہمیشہ جیتتی ہیں۔ صبر خود ان دلوں میں گھر بنا لیتا ہے جہاں صبر کرنے کی چاہ ہوتی ہے، جہاں اللہ کو راضی کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر آج کل کرتے کرتے یہ دن بھی گزر جائیں گے اور یہ درد بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت آپ جتنی بھی تکلیف میں ہیں، یہ صرف آزمائش ہے آپ کی، اور آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے۔ تو اس کی رضا میں راضی رہیے، اور صبر کے بعد احترام سے انسان کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا، پھر بھی قبول نہ ہونا، یہاں تک کہ تھک جانا، ٹوٹ جانا، اب یہ عالم دیکھ کر اللہ کن کہہ ہی دیتا ہے، قبولیت سے نواز دیتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری خواہش پر کن کہہ دے تو تمہیں صابر بننا پڑے گا۔ جسے وہ پسند کرتا ہے اپنی ذات کو بھول کر اس کی ذات سے منسلک ہونا پڑے گا۔ کسی کا نہیں، بس اسی کا ہونا پڑے گا، بے شک وہ بہت بزرگی والا ہے۔ یاد رکھیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ آپ کے مالک ہیں۔ وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا، تو ان کو اس بات کی اجازت کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دے، پھر آپ سے آپ کے خواب چھین لیں، آپ کو آپ ہی کی نظروں میں بے وقت کر دیں، جس نے آپ سے خود آسانیوں کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہی کو سننا ہے اور صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہے۔